بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصراً یہ کہ واقعہ یہاں تک بیان ہوا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کا ہولڈ سنبھال لیا۔ تو جب بصرہ کا ہولڈ سنبھال لیا، اب ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ آپ بھی تحقیق بھی کریں اور میری تحقیق یہ ہے اس بارے میں، آپ بھی تحقیق کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک آپ علیہ السلام کی نبوت سے لے کر جب آپ کو اللہ نے غلبہ عطا کیا اس وقت سے لے کر 20 سال کے عرصے تک، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، یہ دور ایسا گزرا ہے کہ اس میں یہودی سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ دور صرف ایسا گزرا ہے۔ اس کے بعد سے آج تک ساری کی ساری یہودی سازشیں چل رہی ہیں، اور بہت خفیہ طریقے سے اور بہت مکاری کے ساتھ اور بہت تدبیر کے ساتھ مسلمانوں میں، مسلمانوں کے دین کو، مسلمانوں کے فطرت کو، مسلمانوں کے رسم و رواج کو نقصان پہنچا رہی۔ چنانچہ آج بھی ایک ان کی خفیہ تنظیم ہے، آپ نے بھی اس کا نام شاید سنا ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، فرمیسن۔ اس کا ہیڈ آفس، ہیڈ کوارٹر فرانس میں ہے، ان کا دارالخلافہ اس کا کیا نام ہے؟ پیرس، وہاں ہے۔ انتہائی خطرناک یہودیوں کی تنظیم ہے، وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے خلاف لگی ہوئی۔ آج کل جو یہ نیشنلسٹ اور انارکسسٹ اور اسی طرح سے ڈپلومیسی، یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، یہ ساری اس کی جزیات ہیں۔ تو یہ آج تک یہ چیز چلتی رہی ہے، کبھی ختم نہیں ہوئی۔ شروع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوئی، ابو لولو، پھر اس کے بعد کبھی سبائی آئے تو کبھی بلوائی آئے تو کبھی عباسی آئے تو کبھی علوی آئے، جیسے آگے تاریخ آ جائے گی۔ اگر موقع ملا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے آگے تو بتاؤں گا اس کے بعد کیا کیا ہوا۔ تو یہ چلتا رہا ہے آج تک۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب بصرہ پر ان کا اپنا ہولڈ ہاتھ بیٹھ گیا، تو اگلے دن جب تشریف لائے تو جو بیت المال تھا، خزانہ حکومت، جو ہمارے لوگوں کا ٹیکس ہوتا ہے، عوام کا مال ہوتا ہے، اس کو کھلوایا۔ تو اس میں سے ہر اس شخص کو جس نے جنگ جمل میں حصہ لیا تھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، ان کو 500 دراہم دیے۔ اب یہ ہوا یہ کہ ذرا توجہ، میں نے یہ بات شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس کو نہ حضرت علی سے کچھ لینا تھا رضی اللہ عنہ، نہ حضرت عثمان سے۔ اس کا مقصد دین کو نقصان پہنچانا مسلمان۔ چنانچہ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوئی، وہی اپنے لوگ عبداللہ ابن سبا کے جو حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور انہوں نے وہ نعرہ بلند کیا تھا حب اہل بیت اور حب علی کا، جو میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا، وہی لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف بدزبانیاں انہوں نے شروع کر دی علی الاعلان۔ اور مدعا کیا بنایا؟ مدعا یہ بنایا کہ حضرت علی نے جو جنگ جمل میں فرمایا تھا، دونوں طرف سے یہ اعلانات ہوئے تھے کہ کسی کے مال کو نہ لوٹا جائے۔ ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی، کوئی بھاگ گیا ہے تو تعاقب نہ کیا جائے، زخمی پر حملہ نہ کیا جائے، اور کسی کا مال نہ لوٹا جائے۔ مدعا یہ بنائے کہ حضرت علی نے ہمیں جنگ جمل میں مال لوٹنے سے کیوں روکا، یہ مدعا بنائے، بہانہ جس کو کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں بھی آج کل ہوتا رہتا ہے، تو بہانہ بنا کے اس کو پوائنٹ بنا کر اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف علی الاعلان بد زبانی بچو۔ شروع میں تو حضرت علی نے اس چیز کو مد نظر رکھا رضی اللہ عنہ کہ میرا ساتھ دیا ہے، چاہے جو بھی ہیں لڑے ہیں میری طرف سے، تو سمجھانے کی کوشش کی، نرمی کی کوشش کی، لیکن وہ کہاں مانے، ان کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ چنانچہ
حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کے خلاف لشکر روانہ کیا۔ جب ان کو پتہ چلا تو سارے کے سارے 1500 تھے یا 2000 جو بھی تھے بصرہ سے نکل کر بھاگ گئے۔ حضرت علی نے پیچھا کیا، بھاگ گئے، ہاتھ نہیں آئے، بہرحال بھگا دیا ان کو، سب کو بھگا دیا۔ اب عبداللہ ابن سبا نے سوچا کہ اب اگر اسلام اور دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو حضرت علی کو نشانہ بنا کے، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ عثمان بھی گئے رضی اللہ عنہ، لڑ بھی گئے، مسلمان 10,000 شہید بھی ہو گئے۔ اب اگر دین کو مزید نقصان پہنچانا ہے تو حضرت علی کو نشانہ بناؤ رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ یہی لوگ بعد میں جا کے خوارج بنے۔ خوارج نام آپ نے شاید سنا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو لوگ نکلے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے تھے، ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ حدیث میں بہت سی اس کے بارے میں آپ نے پیشن گوئیاں فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہوا یہ کہ یہ لوگ وہاں سے نکلے، عرب کے جو اور علاقے تھے اس زمانے میں، عراق، ایران، اب انہوں نے آپس کی مشورے سے یہ طے کیا، فوراً منتشر ہو گئے، ایک جگہ پر نہیں گئے۔ ہدف یہ تھا کہ ہم ایران کے تمام علاقے، عرب کے تمام علاقوں کو اسی اپنی شرارتوں سے حضرت علی کے خلاف اکسائیں گے رضی اللہ عنہ، جیسے کہ حضرت عثمان کے خلاف اکسایا تھا۔ چنانچہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، پھر ہم ان پر حملہ کریں۔ اسی دوران یہ سجستان آئے، حضرت علی کو اطلاع ملی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تاریخ میں جو بات نظر آئی ہے، ایک چیز بڑی اچھی تھی کہ اپنے ہر جگہ جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ ہر حال کی اطلاع آتی رہتی تھی فوراً کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہر جگہ پر جاسوس تھے اور وہ فوراً اطلاع بھیج رہے تھے کہ خلاف مصر میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، کوفہ میں کیا ہو رہا ہے، ساری اطلاعات فوراً آتی تھی۔ تو یہ چیز ان کی بڑی بہتر تھی۔ چنانچہ حالات سے بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ مدینہ میں، لیکن مطلع ہر جگہ پر تھے۔ تو سجستان سے اطلاع آئی کہ یہ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عبد الرحمن طائی کی سربراہی میں لشکر کو بھیجا کہ جا کر ان سے لڑو۔ وہ 4000 کا لشکر لے کر گئے، لیکن عبد الرحمن طائی شہید ہو گئے۔ دوبارہ ربعی ابن کعس کو بھیجا اور انہوں نے جا کر ان کا اچھا بھلا کام کیا، ان کو خوب سبق سکھایا اور خوب پٹائی کی ان کی۔ اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ اب تو علی تو یہاں بھی نہیں چھوڑ رہے رضی اللہ، تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ پھر منافق بن کے اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ منافق بن کر پھر لشکر میں۔ چنانچہ پھر آئے، پھر حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی حضرت علی نے پھر کیوں جگہ دی ان کو، جب ساری چیزیں کھل کے واضح ہو چکی تھی، پھر جگہ دے دی، پھر ان کے لشکر میں شامل ہو۔ اب یہ پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کی۔ بعد میں جو جنگ صفین اس کے بعد ہوئی، اس کا مرکز بھی یہی بات پھر بنی۔ حضرت علی نکال چکے تھے، بگا چکے تھے، پھر آئے، وہ پھر شامل ہو گئے۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے آبجیکشن کیا، وہ آگے آ رہا ہے، جس کی بنیاد پر پھر جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ اپنے مدعا پہ قائم رہے، حضرت علی اپنے مدعا پہ قائم رہے، جنگ صفین ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا۔ اب دوسرا پوائنٹ آتا ہے، مدینہ منورہ سے خلافت منتقل ہوئی کوفہ کی طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مدینہ منورہ کو ایسا مضبوط بنا دیا تھا کہ وہ اسلام کا قلعہ بن گیا تھا، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا دارالخلافہ، تو وہ بہت مضبوط۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اس میں قصور نہیں تھا، ان کی مجبوری تھی۔ مجبوری یہ تھی کہ اب جب جنگ جمل ہو گئی، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اب دوسرا پوائنٹ ان کا کیا تھا کہ بصرہ تو ہاتھ میں آ گیا، اب شام کو لینا ہے۔ شام تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کسی صورت بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آخر تک انہوں نے بیعت نہیں کی، وہ تیار نہیں تھے۔ اس کی وجوہات آگے آ رہی ہیں، دونوں کے مدعا ہیں، وہ الفاظ انہی کے زبانی میں آپ کو سناؤں گا کہ حضرات نے کیا فرمایا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اب اس بات کو سوچ رہے کہ مدینہ منورہ میں اکابرین صحابہ نہیں ہیں، کیونکہ اکثروں کو حضرت نے گورنر بنا کے مختلف جگہوں میں اپنے حکومت سنبھالنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ پھر ان میں سے ہر ایک بندہ جو جاتا ہے، آپ کے علم میں ہے، گورنر ہوتا ہے تو اس کا سیکٹری ہوتا ہے، ڈپٹی سیکٹری ہوتا ہے، فلاں فلاں فلاں، ایک جماعت جاتی ہے، اکیلا
गवर्नर तो नहीं जाता, वज़ीर आज़म अकेला तो नहीं जाता, उसके साथ एक पूरी जमात होती है, ये हमेशा से चला आ रहा है, ये आज का नहीं है। उनके साथ एक पूरी जमात भी गई, तो वो भी समझदार और ज़ीरक लोग। तो मदीना मुनव्वरा इन चीज़ों से खाली हो चुके। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, हज़रत अली खलीफा बने, तो मदीना में चंद सहाबा थे बड़े, बाकी सब मदीना से बाहर थे। ये बात भी याद रखें, ये पॉइंट। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजह खलीफा बने, तो मदीना में बड़े अकाबिरीन सहाबा चंद एक थे, अक्सर मदीना से बाहर थे। चुनाचे बड़े सहाबा भी नहीं हैं, समझदार लोग कैसे फिर दूसरा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा से बड़ी मुआविनत मिलती रहती थी, कूफा की तरफ से कूफा वालों ने सबसे पहले हाथ पे बैत भी कर ली थी, उनमें अक्सर सबाई भी थे, तो उधर से बहुत मुआवनत भी मिलती। तो हज़रत अली ने उन मुनासिब यही समझा कि अब मदीना के बजाय कूफा को दारुल खिलाफा बनाया जाए, इन दो वजूह की बुनियाद। चुनाचे हज़रत अली ने फ़ैसला कर दिया रज़ी अल्लाह अन्हु कि कूफा को दारुल खिलाफा बनाना है। अब ये कूफा दारुल खिलाफा बन गया, मदीना मुनव्वरा अपने हाल पर रह गया। हज़रत अली ने मदीना पर गवर्नर मुतय्यन कर दिया हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को रज़ी अल्लाह अन्हु। वो गवर्नर रहे जंग सिफ़ीन तक, जब तक जंग सिफ़ीन हुई। फिर जब सिफ़ीन शुरू हुई तो वो भी लश्कर लेकर आए थे मदीना से, लेकिन ये है कि उस वक्त तक ये मदीना के गवर्नर रहे। ख़ुद दारुल खिलाफा बनाया कूफा को और वहाँ तशरीफ़। अब इस दौरान जब ये मामलात हो गए, अब परेशानी हुई हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को। हज़रत अमीर मुआविया आगे दरमियान में, एक तरफ मिस्र, एक तरफ कूफा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सोचा, अगर वहाँ से कूफा वाले आते हैं, यहाँ से मिस्र वाले आते हैं, तो मैं दरमियान में हूँ, दोनों तरफ से हमला रोकना मुश्किल। तीसरी बात, शाम का बॉर्डर लगता है रूम के साथ, रूमी हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, वहाँ से भी ख़तरा। उसका एक जुमला हज़रत अमीर मुआविया ने ऐसा फरमाया था, सुभान अल्लाह, ये बात जुमला मोतरिज़ा है, हमारे किस्से के साथ मुताल्लिक़ नहीं है, बताने को दिल कर रहा है। जब हज़रत अमीर मुआविया की हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तिलाफ़ चल रहा था, तो रूम का जो बादशाह था उसको ख़बर पहुँची। देखें कितने सबक हैं सहाबा की, इन तारीख़ों में भी सबक हैं। तो लोग आपस के इख्तिलाफ़ से फ़ायदा उठाते हैं। जब दो भाई भी आपस में लड़ जाए ना, तो बाहर वाला फ़ायदा उठाता है। तो रूम के बादशाह ने कहा, ये वक्त है इन पर हमले का, लड़े हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। चुनाचे कुछ लोग, तो हज़रत अमीर मुआविया ने भी बड़े अपने जासूस छोड़े थे, बड़े तेज़ आदमी थे, बड़े तेज़ आदमी थे, सुभान अल्लाह। इनकी तारीख़ की आप सूरत हाल देखें तो हम इधर से उधर घूम जाएं। आज के लोग तो कुछ भी नहीं, इतने तेज़ आदमी इस चीज़ में बड़े तेज़ हैं। तो रोम के बादशाह को ख़त लिखा, खुदा की कसम अगर तू ये चाहता है कि तू मुसलमानों पर हमारी अंदरूनी मामलात की वजह से हमला करेगा, तो याद रख ले, मैं अपने भाई, ये उनके ख़त के अल्फाज हैं, मैं अपने भाई अली से सुलह कर लूँगा। क्या कर लूँगा? मैं अपने भाई अली से सुलह कर लूँगा, क्योंकि हमारा इख्तिलाफ़ कोई दुनिया की वजह से नहीं है, दीन की वजह से। मैं कह रहा हूँ कातिलीन उस्मान का बदला लो, और हज़रत अली के साथ सबाई हैं, वो नहीं छोड़ रहे। तो मैं अपने भाई अली से सुलह कर लूँगा, और उसके बाद फिर हम मिलकर तुम्हें गाजर और मूली की तरह काटेंगे। एक ही धमकी से फारिग कर दिया उसको कि तू आराम से बैठे रहे, अभी हिलना मत वहाँ से। सहाबा थे, सुभान अल्लाह। तो ये जुमला मतलब अच्छा। अब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बहुत, मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा उन्होंने प्लान किया। कूफा की तरफ से लड़ने के लिए वो तैयार थे। ये यहीं बता देता हूँ, इस जंग में जो जंग सिफ़ीन हुई है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की लश्कर की जो और भी रिवायतें हैं, ये नहीं कि ये पक्की रिवायत यही है, जो मेरी मालूमात है ज़्यादा तरजीह रखती है, वो ये है कि 90,000 की तादाद थी हज़रत अली के लश्कर में, और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर में 80,000 की तादाद थी। बड़ी तादादें थी, लाख कोई मामूली बात नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि सारे मुसलमान आधे इधर हो गए थे, आधे उधर हो गए थे। 80,000 90,000 बड़ी तादाद होती उस ज़माने के लिहाज से। चुनांचे कूफा की तरफ से जो भी आए, बुसरा की तरफ से हज़रत लड़ने के लिए तैयार था। उधर से हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी। मसला था मिस्र की तरफ से कि दोनों तरफ नहीं संभाल सकते, उधर शाम भी था। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक अजीब प्लान किया।
آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا مصر پہ سب سے پہلے گورنر تھے حضرت عثمان کے زمانے سے پہلے عبداللہ ابن سعد، ان کو لوگوں کے کہنے پر معزول کر کے محمد ابن ابی حذیفہ کو بنایا۔ حضرت علی جیسے ہی آئے انہوں نے اس کو بھی معزول کیا اور قیس ابن سعد کو بنا دیا گورنر۔ قیس ابن سعد گورنر تھا۔ اب جب یہ وہاں گئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ لوگوں نے کہا تھا ہمیں سوچنے کی اجازت دو، ابھی ہم بیعت نہیں کر رہے، یہ بات میں نے بتائی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قیس ابن سعد کو خط لکھا مصر کہ دیکھو میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے بدلہ لینے کا ارادہ کیا ہے، وہ ہمارا ساتھ دو۔ تو قیس ابن سعد نے واپسی میں جواب لکھا میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا بدلہ تو لینا ہے، لیکن لوگ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور وہ خلیفہ بن چکے ہیں، لہٰذا میں وہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی دوران حضرت قیس ابن سعد نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ کی طرف بھی ایک خط بھیجا کہ اکثر لوگوں نے بیعت کر لی ہے لیکن کچھ ایک بیعت نہیں کر رہے، وہ انتظار میں ہیں کہ دیکھیں کون سا پلہ بھاری ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی کا، تو پھر ہم بیعت کریں گے، ابھی تو مسلمانوں میں اختلاف چل رہا ہے۔ یہ خط جب حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، عبداللہ ابن جعفر انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ قیس ابن سعد کو کہیں جو بیعت نہیں کر رہے ان سے لڑیں اور زور زبردستی ان سے بیعت لیں۔ اب قیس ابن سعد بڑے سمجھدار انسان تھے، حضرت علی کو پہلے بھی بتایا تھا لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بات نہیں مانی، جس سے ان کے خلاف لوگوں میں ذہن بنا کہ سبائی ان کے ساتھ ہیں اور یہ عثمان کا قاتلین کا بدلہ نہیں لے رہے۔ ابی مغیرہ ابن شعبہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا گورنروں کو معزول نہ کریں، سبائیوں کو نکال دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو عبداللہ ابن جعفر نے مشورہ دیا رضی اللہ عنہ کہ آپ ان سے کہیں کہ قیس ابن سعد سے کہیں کہ ان سے لڑیں جو بیعت نہیں کر رہے اور بیعت لیں۔ یہ خط قیس ابن سعد کے پاس پہنچا، قیس ابن سعد نے واپس خط لکھا کہ بھائی دیکھو جو لوگ بیعت نہیں کر رہے وہ شریر ہے نہیں، فسادی نہیں ہے، وہ اس انتظار میں ہیں کہ جب تک کوئی معاملہ سامنے آئے تو ہم بیعت کرتے ہیں۔ لیکن جو مشورے والے بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی کے پاس، انہوں نے کہا نہیں، بہر صورت ان سے کہیں کہ ان کو مجبور کر کے ان سے لڑیں اور بیعت لیں۔ اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ممبر پر شام میں قیس ابن سعد کی تعریفیں شروع کر دی کہ قیس ابن سعد نے عثمان کے قاتلین کی ہماری ہمدردی جو لوگ رکھتے ہیں ان کے ساتھ احسانات کیے ہیں، اور قیس ابن سعد ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے ہمخواہ ہیں، اور اسی طرح سے بہت سی ان کی تعریف۔ اب یہ تعریفات جب شام میں حضرت عثمان کے ممبر سے ہوئیں تو جو وہاں حضرت علی کے جاسوس تھے انہوں نے بلا تاخیر حضرت علی کو لکھ کر بھیج دیا کہ حضرت یہاں تو بڑی تعریف ہو رہی ہے قیس ابن سعد کی، لگتا ہے کہ قیس ابن سعد کا حضرت امیر معاویہ سے کوئی رابطہ ہے۔ عجیب پلان کیا نا حضرت امیر معاویہ نے قیس ابن سعد کو معزول کرنے کا کہ وہ معزول ہو جائے۔ جب یہ خط پہنچا اس کے جاسوسوں کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملہ، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فوراً قیس ابن سعد کو معزول کیا کہ یہ تو حضرت امیر معاویہ سے رابطے میں، اور محمد ابن ابی بکر کو گورنر بنا کے بصرہ بھیج دیا کہ جاؤ اور جا کر ان سے بیعت بھی لو اور ان سے لڑو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پلان کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے وہ اللہ کے رسول کی حدیث، یہ کوئی بری بات نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے الحرب خدعہ، لڑائی ایک چال ہے، جس میں اچھی چال چلی کامیاب ہو جائے گا، یہ ایک چال ہے۔ انہوں نے چال چلی۔ محمد ابن ابی بکر جب پہنچے جا کر لوگوں کو جو بیعت نہیں کر رہے تو ان کو کہا بیعت کرو۔ انہوں نے کہا ہمیں چند دن کی مہلت تو دیں کہ ہم سوچیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں۔ یہ کوئی دو چند افراد نہیں تھے، پورے دو لوگ ہیں، ابو الحارث الاسلمی اور ایک دوسرے، ان کی پوری قبائل تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، محمد ابن ابی بکر نے کہا میں تمہیں ایک دن کا بھی ٹائم نہیں دیتا، بیعت کرو۔
حضرت علی کی خلافت پر، ہماری بات مانو۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو آ جاؤ پھر سامنے آمنے سامنے آ جاؤ۔ وہ بھی اسلحہ لے کر نکل آئے۔ یہ جنگ صفین کے ختم ہونے تک محمد ابن ابی بکر مصر میں ان کے ساتھ لگے رہے، کبھی ادھر سے حملہ کبھی ادھر سے۔ انہوں نے بیعت نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ مصر سے بے غم ہو گئے، ان کو وہ آپس میں لگ گئے۔ حضرت امیر معاویہ مصر سے بے غم ہو گئے کہ جب آپس میں لگے ہوئے ہیں تو ادھر وہاں حضرت علی کی خلافت کو ہی تسلیم نہیں کیا گیا تو لشکر آئے گا وہاں سے مصر سے حضرت علی کے حق میں۔ مصر سے ٹینشن فارغ، اب رہ گیا ایک رخ کوفہ کا کہ اب کوفہ سے کوئی آئے گا۔ تو اسی دوران ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، بڑے صحابہ، ان کے دو بیٹے تھے عبداللہ اور محمد۔ یہ جب یہ اختلافات شروع ہوئے تھے تو یہ مدینہ سے نکل کر دور آ گئے تھے، بیت المقدس کی طرف آ گئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھے حالات، چونکہ شروع سے ان کو بھی باتیں پہنچ رہی تھی کہ یہ ہوا جنگ جمل ہوئی، اب سارے حالات، انہوں نے دیکھا کہ اب جنگ جمل تو ہو چکی صاحب، بہت لوگ شہید ہو گئے، اب ایسا نہ ہو کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں، تو میں کوئی صلح کی کوشش کروں، کیونکہ بڑے صحابہ میں تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا مدینہ میں اس وقت چند صحابہ موجود تھے اور باقی تو سارے باہر تھے مدینہ سے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا کیا کروں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو اپنے جوان اور سمجھدار بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، ناراض نہ ہو آپ لوگ، میں خود بھی ابھی تک کسی کا بچہ ہی ہوں، تو ہمارے بڑے بڑے تنگ نظر ہیں۔ آپ لوگ ناراض نہ ہو، آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، ایک جنرل سی بات کروں۔ تنگ نظر اس حیثیت سے ہیں کہ اگر آپ کوئی بات ان کو کہتے ہیں تو وہ نہیں مانتے کہ تم چھوٹے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ اس دن پرسوں کی بات ہے، چند بزرگ آئے ہوئے تھے ہمارے ابوالقاسم مسجد سے، تبلیغ کے بزرگوں میں شورا میں، ہم یہ آپ کے قریب ہی رہتے ہیں، ادھر فیز 4 میں، پتہ نہیں ادھر قریب VIP میں رہتے ہیں کچھ اور بھی۔ تو انہوں نے ایک جگہ بیان کیا، بیان کے بعد انہوں نے اسرائیلی روایات بیان کی، تو میں نے ان سے عرض کیا حضرت اگر برا نہ مانے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کہ آپ یہودیوں کی اسرائیلی روایات بیان کرنا آپ نے شروع کر دی ہیں، کہ آپ کی حدیثیں ختم ہو گئی؟ انہوں نے مجھے جو جواب دیا میں اس کے بعد خاموش ہو گیا، بڑے سفید ریش۔ حالانکہ غلط بات ہے، جب علم کے فضائل پر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمیں حدیث نہیں بتلائی؟ بخاری نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، ترمذی نہیں ہے، ابو داؤد نہیں ہے، ابن ماجہ نہیں، دیگر حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، ختم ہو گئی ساری، کہ آپ جناب یہودیوں کی تورات اور انجیل کی حدیثیں ان کی روایات بیان کریں؟ آپ بھی عقلاً سوچیں یہ درست ہے کہ اگر بخاری اور مسلم میں ایک چیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ بیان کرو، جب ہے تو وہی بیان کرو نا، آپ علیہ السلام کی حدیثیں میں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تو وہ مجھے کہنے لگے، جملے ان کے ہیں جو دل پہ لگے اور شاید موت تک دل پہ نقش رہے۔ میں نے تو کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد ان کو، کیونکہ بڑے تھے، سفید ریش تھے، لیکن دل پر نقش ہو گئے۔ تو کہنے لگے کہ آپ ابھی تک بچے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کو ابھی تک علم کی سمجھ بوجھ ہی کوئی نہیں، اور لگتا ہے کہ آپ نے بڑوں کی صحبت اختیار نہیں کی، آپ ایسا کریں جا کے بڑوں کی صحبت اختیار کریں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، آمنا و صدقنا۔ میں نے یہ تو پھر بتا دیا ان کو، میں نے کہا کن کن بڑوں کی صحبت میں الحمدللہ میں کتنے سال رہا ہوں، یہ تو میں نے بتا دیا، لیکن جن کی صحبت میں آپ بھی نہیں رہے تو، لیکن یہ ہے کہ جواب نہیں دیا میں نے اس بات کا، ان دل پہ لگی۔ ہمارے بڑوں کا یہ نظریہ۔ اب ادھر سید سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کس بارے میں مشورہ کر رہے ہیں؟ یہ اس بارے میں نہیں کر رہے کہ اسرائیلی روایت بیان کروں، یعنی مسلمانوں کے دو لشکر آمنے سامنے اپنے بیٹوں سے اتنے بڑے معاملے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ بتاؤ میں ان کی صلح کراؤں یا نہ کراؤں۔ کتنا بڑا ظرف ہے اپنے کتنا ان کا بچوں کا دل کتنا بڑا ہو گیا ہوگا ان کے بیٹوں کا، یار باپ نے ہمیں اتنا قابل سمجھا کہ ہم سے مشورہ کیا۔ ہمارے بڑوں میں جو ہے نا تنگ نظری بہت ہے، یہ صرف یہی نہیں، ہر جگہ پر جی ادب ادب ادب، جی ادب فلاں فلاں فلاں، ادب ادب، وہ ادب تو ہے، تو آپ نہیں سمجھ رہے ایک چیز کو تو بچوں کی مان لیں، کیوں نقصان کرتے ہیں؟ بہرحال اللہ ہمارے بڑوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو مشورہ کیا، عبداللہ ابن وقاص نے کہا کہ ابا جان آپ ایسا کریں، آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش گئے ہیں، آپ سے ابوبکر خوش گئے ہیں، آپ سے عمر خوش گئے ہیں، آپ سے عثمان رضی اللہ عنہ خوش گئے ہیں، آپ مہربانی کریں گوشہ نشین ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ اب حضرت علی یا کوئی اور صحابی آپ سے ناراض ہو جائے، جب سب خوش گئے تو بس اسی طرح گوشہ نشین رہیں۔
دوسرے سے پوچھا محمد سے، محمد ابن ابی وقاص سے کہ میں کہا جی ابا جان آپ جائیں صلح کرائیں، آپ جا کے صلح کرائیں. ان کی رائے یہ تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبداللہ کی رائے دین کے لحاظ سے تھی اور محمد کی رائے دنیا کے لحاظ سے تھی. حالات اس وقت دنیا کے لحاظ کے ہیں، لہٰذا سامان سفر باندھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق شام روانہ ہو گئے. چھوٹے بیٹے کی بات مانی اور روانہ ہو گئے. تو روانہ ہوئے، جب حضرت امیر معاویہ کو اطلاع ملی بڑے خوش ہوئے، کیونکہ بڑے صحابہ میں تھے کہ مجھے میرے ساتھ دے رہے اور میری بات کی تائید کر رہے ہیں. پہنچ گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود اعتماد کیا، پھر اپنی رکن شورا میں ان کو شامل کی. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو ان کے کپڑوں کا خون اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں وہ لوگ لے کر چلے گئے تھے. شام پہنچ گئے تھے. شام والوں نے سورے کے ساروں نے قسمیں کھائی تھی جب تک ہم قاتلین عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم سائے میں نہیں بیٹھیں گے اور ہم ٹھنڈا پانی نہیں پئیں گے. یہ قسم کھائی تھی جب تک ہم بدلہ، کیونکہ حضرت عثمان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے رشتہ دار بھی تھے بنو امیہ. یہ پہنچے وہاں تو لوگ غصے میں بہت. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کو حضرت سعد بن وقاص نے فرمایا کہ آپ مہربانی کریں، یہ جو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں ہیں اور یہ جو کرتا ہے اس کو آپ سنبھال کے رکھ لیں، لوگوں کو نہ دکھائیں تاکہ لوگوں کا غم کچھ کم ہو اور یہ جو جوش ہے ان کا وہ مسلمانوں کے خلاف کم ہو جائے. حضرت امیر معاویہ نے بات مان لی، لڑنا کوئی بھی نہیں چاہتے تھے. کہا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بصرہ کی طرف سے آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہاں ان کے 8 میں نے بتایا تھا جنگ جمل میں 10,000 لوگ شہید ہوئے. وہ کہا کہ ان میں کافی شہادتیں ہو چکی ہیں، مشکل ہے کہ اب وہ حضرت علی کے ساتھ اتنا تعاون کریں کہ اب دوبارہ جانے دیں. مشکل ہوتا ہے، معمولی بات نہیں ہے. 10,000 زبان کی بات ہے، زبان کی بات ہے. 10,000 لوگ بہت بڑی بات ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہ معاملہ جب ہوا، اب جب صفین کی تیاریاں، واقعہ تو مکمل نہیں ہوگا، بس ابتدا کر لیتا ہوں، باقی انشاءاللہ بقایا کل بتا دوں. اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ اب شام پر چڑھنا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیعت پر آمادہ کر. اچھا، مدعا کیا تھا دونوں کا یہ سن لیں. اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں حضرت علی کو جو خلیفہ بنایا ہے تو ان کی خلافت پر تو کسی بڑے صحابہ نے بیعت نہیں کی. جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، انہوں نے بھی تلوار کی نوک پر کی، اور بدری صحابہ میں سے کسی نے نہیں کی ہوئی تھی. اشتر جاتا سب کو لے کر آیا، بزور بازو ان سے بیعتیں کروائی. جیسے میں نے بتایا تھا اشتر بن مالک بدری صحابہ کو لے کر آیا، بیعت کروائی. تو بڑے صحابہ میں سے جو مدینہ میں سے تھے انہوں نے تو کسی نے خود خوشی سے بیعت نہیں کی. حضرت امیر معاویہ کا مدعا یہ تھا، اور اگر کی ہے تو سبائیوں نے کی ہے، ان لوگوں نے کی ہے جو عثمان کے قاتلین ہیں. اور دوسری بات، اکثر بڑے صحابہ وہ جو مدینہ سے باہر تھے ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لینے میں کوئی مشورہ ان سے نہیں کیا گیا. یہ چاروں پوائنٹ نوٹ کریں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کے یہ 4 پوائنٹ تھے. حضرت امیر معاویہ کوئی ایسے معمولی آدمی نہیں تھے ہمیں کھڑے ہو گئے لشکر کو لے کے. پہلا کہ مدینہ میں جو اس وقت موجود اکابرین صحابہ تھے کسی نے خوشی سے بیعت نہیں کی. جو صحابہ مدینہ سے باہر تھے ان کو اس بیعت کے خلافت کے مشورے میں شامل نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ اس کے اہل تھے کہ ان سے مشورہ لیا جاتا کہ خلیفہ کس کو بنائیں. ان سے مشورہ نہیں لیا گیا. نمبر 3، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے سبائی ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اچھا ایک بات رہ گئی، اس چوتھی بات کی، اس بات کے ساتھ لگاؤ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ کو دارالخلافہ بنا لیا تو وہ بات میں نے پہلے بتا دی تھی کہ سبائی پھر آ کے شامل ہو گئے تھے. ابھی تک یہ حضرت علی کے ارد گرد پھر رہے تھے. جیسے کہ جنگ جمل میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ دکھایا کہ ہم آپ کے لیے کیسے لڑیں. ابھی تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شورا اور ان کے اراکین بن چکے تھے.
ایک بڑا اعتماد وہ حاصل کر چکے تھے کوفہ میں، اتنا اعتماد حاصل کر چکے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے اوپر ہر قسم کی سلطنت کے امور میں اعتماد کرتے تھے. چنانچہ ابھی صفین کے معاملے میں آ جائے گا کتنا اعتماد. تو اس سے بڑھ کر حضرت عثمان نے یہی فرمائی چوتھی بات کہ پہلے تو وہ ان کے ارد گرد تھے، اب تو وہ ان کے رکن بن چکے ہیں اور ان کے گروہ میں شامل ہیں. ہم کیسے حضرت علی کے قاتلین عثمان حضرت علی کے گروہ میں شامل ہیں، ہم کیسے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ یہ 4 پوائنٹ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے، اور سارے جینون ہیں. تاریخ نے لکھا ہے، میں نے بتایا بھی ہے آپ کو، جینون پوائنٹ ہے، کوئی الزام نہیں. دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مدعا کیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مدعا یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام میں مجھ سے آگے نہیں ہیں، نبی علیہ السلام سے رشتہ داری میں مجھ سے آگے نہیں ہیں، اور پہلے اسلام لانے میں مجھ سے آگے نہیں. یہ 3 پوائنٹس. لہٰذا میں خلیفہ بنوں گا، وہ نہیں بنیں گے. حضرت امیر معاویہ فرما رہے آپ خلیفہ بنیں، اس میں نہیں اعتراض، لیکن آپ بڑے اکابرین صحابہ سے مشورہ تو کریں، ان کی رائے تو لیں. اکابرین صحابہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں تو میں بھی کروں. حالانکہ اس معاملے کی وجہ سے یہ جو گروہ سبائیوں کا حضرت علی کے ساتھ جڑا، وہ لوگ جو حضرت علی کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات کو دیکھ کر کہ قاتلین عثمان حضرت علی کے گروہ میں شامل ہو چکے، ان کا بالکل ان کے معتمد لوگ بن چکے، وہ حضرت امیر معاویہ کی طرف چلے گئے. اس چیز کو دیکھ کر کہ وہ ان کے گروہ میں کیوں شامل. چنانچہ یہ مدعا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مدعا کہ حضرت معاویہ مجھ سے اسلام کے بارے میں بلند نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دین اسلام کا معیار بڑا بلند ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری میں قریب نہیں، کوئی شک نہیں. وہ تو داماد ہیں، بھتیجے ہیں، آل بیت ہیں، قریش ہیں، کوئی شک نہیں. نمبر 3، اسلام لانے میں مجھ سے پہلے نہیں ہے، درست ہے. حضرت امیر معاویہ تو اس کا انکار کرتے ہی نہیں تھے، وہ تو مانتے تھے اس کو. چنانچہ صفین کا جب واقعہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد میں کچھ لوگوں کے چند اعتراضات ہے یزید کی جب بات شروع ہوگی، وہ اس پہ میں آؤں گا. کچھ کتابوں نے لکھا ہے، میں اس کتابوں کی نشاندہی کروں گا، تنقید کے طور پر نہیں، نہ ہی کسی پر اعتراض کے طور پر، حقیقت حال واضح کرنے کی. تنقید کوئی نہیں، وہ میں نام لے کر وہ باتیں بھی بتاؤں گا، وہ پوائنٹ بھی بتاؤں گا، وہ کتابیں، ان کی جلد نمبر، صفحہ نمبر سارا بتاؤں گا جنہوں نے ان پر اعتراضات اور تنقیدات کی. اس جگہ پر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپس کی محبت کی روایات سناؤں کہ کیسے ان کا آپس کا تعلق تھا. وہ تو چونکہ لڑتے اللہ کے لیے تھے، وہ ذات کے لیے نہیں. خلاصہ یہ کہ اب صفین کی تیاریاں شروع ہوئیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے پہلا لشکر زیاد بن نصر کی جمعیت میں 9000 کا لشکر روانہ کیا کہ اب شام پر جانا ہے. اور حضرت امیر معاویہ نے لشکر کشی نہیں کی. حضرت علی کا مدعا یہ تھا کہ میں نے اس سے خلافت لینی، یعنی میرے ہاتھ پہ بیعت کرے بہر صورت. دوسرا لشکر ابو حذیفہ ابن حانی کے سربراہی میں روانہ کیا 4000 کا. تیسرا لشکر معقل ابن قیس کی سربراہی میں 3000 کا. یہ لشکر یہاں سے روانہ ہو. خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے اینڈ میں لشکر لے کر اپنے ساتھ رہے اور نخیلہ سے نکلے. اس کے بعد مدائن آئے، یہ لشکر آگے بھیج دیے، یہ روانہ ہو گئے شام کی طرف، دمشق کی طرف. نخیلہ سے مدائن آئے اور اس دوران میں آپ کے ساتھ بہت بڑے مجمع شریک ہوتے رہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، بہت بڑے مجمع شریک. ادھر اطلاع ملی حضرت امیر معاویہ کو کہ حضرت علی نے ایک بڑا لشکر خود بھی لے کر آ رہے ہیں اور کچھ مقدمۃ الجیش بیچ چکے ہیں. یہ عربی کا ایک جملہ ہے، آگے والے لشکر کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے. تو ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابو الاعور الاسلمی اس کی سربراہی میں لشکر روانہ کیا، خود نہیں نکلے. تو ایک جگہ پر آ کر یہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے، دونوں خیمہ زن ہو گئے. فرات کراس کر کے، یہ حضرات فرات کا جو
دریا ہے اس کو کراس کر کے، نہر ہے یا دریا وہ کراس کر کے وہ لوگ وہاں سے آ کر خیمہ زن ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام تک، صبح پہنچے، شام تک کسی نے کوئی لڑائی نہیں کی۔ شام کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو لشکر کا سربراہ تھا ابو الاعور الاسلمی، اس نے حملہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا ان پر۔ لڑائی ہوئی، شام ہو گئی، خیمے میں چلے گئے، جدا ہو گئے۔ صبح ہوئی، ابو الاعور الاسلمی باہر آیا، ادھر سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لشکر میں سے اچھا سا نام تھا عتبہ، کہ کیا اچھا سا نام تھا، وہ ذہن سے نکل گیا، کل بتا دوں گا انشاءاللہ۔ وہ باہر آئے، آپس میں لڑتے رہے یہ دونوں شام تک، کوئی شہید نہیں ہوا، اور شام کو پھر جدا ہو کے الگ ہوئے۔ دوسرا دن، تیسرے دن صبح حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی لشکر کے ساتھ پہنچ گئے۔ جب حضرت علی پہنچے، حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا، وہ بھی لشکر لے کر پہنچ گئے۔ اب آمنے سامنے ہو گئے۔ حضرت علی نے ایک جماعت بھیجی اسلحہ سے لدی ہوئی کہ جاؤ فرات پر قبضہ کر لو، پانی پر، کیونکہ پانی ضرورت ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو روایتوں نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا لشکر پہلے سے ایک جماعت وہاں قبضہ کر چکی تھی، لشکر پانی پر قبضہ کر چکا۔ میری اپنی ذاتی رائے، آپ بھی تحقیق کریں، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی میں عقلی وجہ بتا رہا ہوں جو میں نے سوچا۔ فرات کوئی ریاض الجنہ مسجد جتنا تو نہیں ہے کہ اس پہ قبضہ ہو جائے گا، اس کی لمبائی ہزاروں میل ہے، لمبا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کا لشکر کتنا کوئی قبضہ کر لے گا؟ اگر یہاں کر لے گا تو وہاں تو نہیں کر سکتا، وہ وہاں جا کے پانی لے سکتے ہیں۔ پانی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ اس کو پہاڑ میں بند کر دیں، اور وہ لمبا ہے۔ میرے نزدیک یہ روایت درست نہیں ہے۔ بہرحال کتابوں نے لکھا ہے، تاریخوں نے لکھا ہے کہ پانی پر قبضہ کر لیا۔ اس پانی پر پھر قبضہ ہونے کے بعد اب جنگ جناب ہٹ گئی، جس پہلے مدعا سے تھی اب پانی پر آ گئی کہ پانی اب کس نے لینا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کتابوں نے لکھا ہے، میرے نزدیک یہ روایت درست نہیں ہے، لیکن جو لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں، صرف فائدہ نہیں ہے اس کا، لیکن بہرحال سن لیں، کیونکہ جب روایت ہی درست نہیں تو اس پہ بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات لکھ کے بھجوائی کہ دیکھو ہم تو تم کو دعوت دینا چاہتے تھے، پہلے ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، دعوت دینا چاہتے تھے اور تم کو ایک مصالحت پر آمادہ کرنا چاہتے تھے، لیکن تم نے ہمارا پانی ہی بند کر دیا۔ تو اپنے لوگوں سے کہو کہ ہمارے لوگ پیاسے ہیں، ان کو پانی چھوڑو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی شورا منگوائی کہ بھائی پانی کھول دیا جائے یا نہیں، کچھ نے کہا نہیں، سعد بن ابی وقاص نے کہا کھول دیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اور سعد بن ابی وقاص نے ساتھ میں یہ مشورہ دیا کہ رحم دلی اور احسان کا برتاؤ کرنا چاہیے، پانی روکنا کسی سے اچھی بات نہیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجازت دے دی کہ پانی کھول دو۔ اگر یہ روایت درست ہے تو بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پانی کھولنے کی اجازت دے دی، پانی پر لڑائی کوئی نہیں، اور اگر نہیں درست تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جنگ صفین کا آگے معاملہ کل انشاءاللہ یہیں سے، اس تھوڑے سے پس منظر کو ذہن میں رکھیے گا، کل اس سے آگے سے چلیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اے اللہ معاف فرما دے، یہ اللہ جو آپ کے نزدیک حق ہے، آپ علام الغیوب ہیں، اے اللہ وہ حق ہمیں سمجھا دے۔ یا اللہ غلط باتوں سے ہمیں محفوظ فرما لے، یا اللہ ہر قسم کے دجالی فتنوں سے محفوظ فرما لے، یا اللہ باطل نظریات والوں سے محفوظ فرما لے، باطل کے نظریوں سے محفوظ، ہمیں ہماری اولاد ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما، 100% دین پہ چلنے والا بنا دے، دین و دنیا میں کامیاب فرما دے۔ وصلی اللہ سبحان اللہ۔